پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارے شو کا موضوع ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت مسائل۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پارٹی مسائل کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کا تعلق بنیادی طور پہ قیادت کے فقدان، حکمت عملی کی کمی اور ایک بیانیے میں سکم ہے کہ پارٹی کیا چاہتی ہے۔ مسائل تو ظاہر ہے اس پارٹی کو بہت زیادہ تھے انتخابات سے پہلے، اور یہ تمام معاملات مسائل شروع ہوئے 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری سے۔ اب اس کے بعد سے اب 300 دن تقریباً ہونے کو ہیں، عمران خان جیل میں ہیں۔ ان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے پھر عام لوگوں کے جذبات، ہماری جو 2 بڑی جماعتیں ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کے خلاف ہونے کی وجہ سے انتخابی نتائج تو بڑے دبنگ آ گئے۔ یعنی کھل کے کم از کم پی ٹی آئی کے چاہنے والوں نے اظہار کیا اپنے احساسات کا، اپنے جذبات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ دوسری جماعتیں کر رہی ہیں ان کے رد عمل کے طور پہ بھی ووٹ بینک میں اضافہ ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام تر ہمدردی جو پی ٹی آئی کے لیے ہوئی، یا ووٹ جس انداز میں پڑا، اس کو کیا ٹرانسلیٹ کرنے میں پی ٹی آئی کی قیادت کامیاب ہوئی ہے ایک اسٹریٹجی کی صورت میں؟ وہ نہیں ہو سکا، بظاہر نہیں ہو سکا ہے۔ اب دیکھیے، علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ بڑے زوردار دبنگ باتیں کیا کرتے تھے، مگر شہباز شریف یعنی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کی زبان بڑی میٹھی ہو گئی۔ احسن اقبال بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے اور امیر مقام بھی تھے جب وہ پریس سے بات کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے مفاہمت کی باتیں کیں اور کہا کہ بالکل ظاہر ہے ساتھ ہم چلیں گے وفاق کے ساتھ، کیونکہ وفاق نے کوئی 1500 ارب روپے واجبات کی صورت میں خیبر پختونخوا کو دینے ہیں۔ ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے صوبے اپنے پیسے مانگتے ہیں، جو وفاق کے ذمے ہوتے ہیں ان کو ملتے نہیں ہیں، اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ پیسے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے غالباً ایک مفاہمتی رویہ اختیار کیا۔ اس کے برعکس دیکھیے کہ اسد قیصر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب خان نے جو ایک طرز عمل اختیار کر رکھا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی مزاحمتی سیاست پارلیمان کے اندر ضرور جاری رکھیں گے۔ جمعے کے روز بھی پارلیمان کے اندر کوئی 15-16 آرڈیننسز پیش کیے گئے، اور اس کے حوالے سے بہت شور شرابہ ہوا، اور اس میں موجود نقائص کی نشاندہی کی عمر ایوب خان نے اور اسد قیصر صاحب نے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایشوز تھے جس میں یہ لگ رہا تھا کہ مسلسل جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو کہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہیں، وہ اس حوالے سے ایجیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسپیکر نے اور کئی دوسرے لوگوں نے ہیڈ فونز لگا رکھے تھے تاکہ شور کی وجہ سے وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اب علی ظفر ہوں، وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، علی امین گنڈاپور بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کے اوپر پھر بہت ساری بھاری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اس پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ شیر افضل مروت، وہ انہوں نے ایک ان کی میم بنی تھی ایک پروگرام میں، بڑھ گیا، انہوں نے کوئی بات کی تھی، اس کے بعد بڑے مشہور ہوئے، لیکن اس کے مسلسل جو ان کا انداز بیان ہے وہ کوئی بہت کوہیرنٹ نہیں رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً انہوں نے ایسی باتیں کی جو کہ لگتا تھا کہ پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کے ہیں، اس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب جیو ٹی وی کے ساتھ تازہ ترین انٹرویو میں انہوں نے یعنی شیر افضل مروت نے مطالبہ کر دیا ہے کہ انتخابات کے بعد پارٹی کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ سنی اتحاد کونسل میں ضم ہونے کا، اس کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، ان کی تحقیقات کی جائے، کیونکہ پارٹی کے رہنماؤں کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے خیال میں
مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں۔ اب یہ بڑی میں سمجھتا ہوں بے وقوفی تو نہیں کہوں گا، لیکن سادگی کی بات ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی آپ کا موقف ریجیکٹ کر دیا، اور یہ اس بات کا احساس شاید شیر افضل مروت کو ابھی بھی نہیں ہے کہ پورا نظام آپ کے خلاف ہے۔ بلے کا نشان لیے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں آج تک، چاہے وہ سپریم کورٹ نے کیے، چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیے، وہ پارٹی کے خلاف ہی گئے ہیں، اور ایک بڑی طویل لسٹ ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، نہیں مخالفین کو ایمونیشن مل جاتا ہے آپ پہ برسانے کے لیے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور اس کے وکلاء ناکام ہوئے ہیں، چاہے ان کا تعلق عمران خان، شاہ محمود قریشی اور دوسرے کیسوں کی معاونت سے متعلق تھا، یا ان کا تعلق انتخابی عمل میں جو دھاندلیاں ہوئیں ان کے خلاف ریلیف حاصل کرنا، جو فارم 45 اور 47 کی بحث ہے۔ تو تمام تر ملبہ مرکزی قیادت اور وکلاء کی ٹیم پہ ڈال دیا گیا کہ وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو اس بات کو بڑھاوا ظاہر ہے مخالفین دیتے ہیں، اور اس میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، ان میں بہت سارے آپ نام لے لیں، چاہے وہ اسد کیسر ہیں، عمر ایوب ہیں، پھر وکلاء کی ٹیم ہے، لطیف کھوسا صاحب ان کی قیادت کرتے ہیں۔ ان سب کو لگتا یہ ہے، اگر آپ پریس کانفرنسز دیکھیں، کہ ان سب کو بولنے کا بڑا شوق ہے، کیمرہ اور مائک سامنے آتا ہے تو ہر ایک بولنا چاہتا ہے۔ لیکن جو آبزرو ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ ان میں کئی مرتبہ ربط نہیں ہوتا ہے، کئی مرتبہ مبہم باتیں کر جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ الٹا پارٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف قیدی نمبر 804، یعنی جو اٹک جیل میں جب تھے تو 804 تھے، اس کی جیل میں موجودگی کی وجہ سے قیادت کا ایک فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ بظاہر تو یہ سب لوگ لیڈ کر رہے ہیں جن کے ہم نے نام لیے، لیکن پی ٹی آئی کی سیاست کو آرٹیکولیٹ، اس کی پالیسی کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کا اس وقت ایک بحران ہے جس سے پارٹی اس وقت دوچار ہے۔ مرکزی ترجمان کوئی نہیں ہے، یعنی جس کا دل کرتا ہے وہ ہر مسئلے پہ بول پڑتا ہے۔ تو کیا اس انداز سے یہ پارٹی خود کو تتر بتر ہونے سے، منتشر ہونے سے بچا سکے گی؟ موجودہ حالات میں بڑا مشکل لگتا ہے، یعنی جب تک چندانہ گلزار، تیمور سلیم جھگڑا یا شہریار آفریدی یا صرف بیرسٹر گوہر جیسے لوگوں کو ایک ڈیوٹی نہ لگا دی جائے، فریضہ نہ حوالے کر دیا جائے کہ آپ نے پارٹی سے متعلق امور پہ بولنا ہے، لیکن جب 3 4 لوگ ایک وقت میں بولتے ہیں اس سے ابہام بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس سے دوسرے لوگوں کو پارٹی کو ہدف تنقید بنانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اب اس تمام صورتحال کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کام جو مخالفین آپ کے خلاف نہیں کر سکے، یعنی عمران خان کی محبت میں، ہمدردی میں، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جذبات کے نتیجے میں ووٹ بہت بڑی تعداد میں پڑ گئے آپ کو۔ لیکن جو فارم 45 اور 47 کا ایشو ہے، بنیادی طور پہ فارم 45 کا ایشو ہے، اس کے اوپر جس انداز میں ایجیٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، اور یہ لوگ اسمبلیوں میں بھی چلے گئے، بالکل جانا چاہیے تھا۔ تو کیا ضروری نہیں تھا کہ سلمان اکرم ریجا جیسے پڑھے لکھے بیرسٹر کو ان تمام قانونی معاملات پہ لب کشائی کے لیے، اظہار خیال کے لیے آپ فریضہ سونپ دیتے، تاکہ آرٹیکولیشن جو ہے پارٹی کے مفادات کی، پارٹی کو درپیش مسائل کی، وہ بہتر ہو سکے۔ دوسری بڑی بات کہ آپ کا کوئی مرکزی ترجمان نہیں ہے۔ مرکزی ترجمان نہ ہونے کے باعث غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ساتھ پارٹی کا رابطہ اس وقت انتہائی کمزور ہے، اور جو آپ کی پالیسی ایشوز ہیں اس کی بجائے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی پارلیمان میں تو آ گئی ہے لیکن اس کا احتجاج اور شور شرابے کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا فریضہ ایک تو یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر
آپ شور شرابہ ضرور کریں، لیکن وہاں پہ پالیسی ایشوز کو لے کے جائیں۔ پالیسی ایشوز کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف، مریم نواز، ان کے لیے بڑی پروٹوکول کی ڈیوٹی ہے، کئی درجن کمانڈوز ان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ یعنی نواز شریف تو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو کیوں 4-5 درجن کمانڈوز اور پولیس والوں کا کور فراہم کیا گیا ہے؟ اسی طرح جو وزراء ہیں یا ایون ہمارے وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ، یہ جو ایشو ہے پاکستان کا، جو فائنینشلی بلیڈنگ ہو رہی ہے، کہ آپ نے ایک وزیر اعظم ہاؤس میں رہ رہے ہیں وزیر اعظم، پھر ان کے گھر کو بھی وزیر اعظم کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، مری میں بھی گھر ہے وہ بھی کیمپ آفس ہو جائے گا، لاہور میں گھر ہے وہ بھی کیمپ آفس ہو جائے گا۔ آخر کس کھاتے میں؟ یہی حال ایوان صدر کا بھی ہے کہ ان کا کراچی میں اور شاید لاڑکانہ میں بھی کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ایک عہدے یعنی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا صدر کے نام پہ ان کے اپنے آبائی گھروں میں، آبائی شہروں میں کئی گھروں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عوام کے پیسے، وہ پیسے جو قرض حکومت لے رہی ہے، وہ قرض کے پیسے آپ ان کی تزئین و آرائش پہ لگا رہے ہیں، ان کو مینٹین کرنے کے لیے۔ یہ ایشوز ہیں جو کہ پارٹی کو ابھی اٹھانے پڑیں گے۔ یہ جو شور شرابہ ہے، ہر روز جیل کے باہر، بلا شبہ جیل کے باہر ایک ترجمان کو ہونا چاہیے، وہ بات کریں۔ اور پھر شیر افضل مروت جیسے لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت ساری ڈگریاں ہیں ان کے پاس بلا شبہ، لیکن شاید وہ ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ پارٹی کے امور پہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد آئیں۔ اور جس طرح انہوں نے گزشتہ روز بھی یہ کہا، یعنی جمعرات کے روز، کہ عمران خان مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے انتہائی ناخوش اور مایوس ہوئے، اور انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کے بعد پھر سنی اتحاد کے ساتھ ہم نے کیوں مرجر کیا؟ تو اس قسم کے جو بنیادی ایشوز ہیں اس پہ بات چیت کے لیے 1-2 لوگوں کو مرکزی حیثیت دینی چاہیے۔ شندانہ گلزار اگر سامنے آئیں تو ان سے بہتر ان معاملات پہ گفتگو کرنے والا شاید پارٹی کے اندر کوئی نہیں ہے۔ بڑی فورسفل خاتون ہیں، بڑی کلیئر ہیڈڈ ہیں۔ تو آج کے اس ویلاگ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ ان معاملات پہ پارٹی کے اندر اختلافات پیدا نہ کریں جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق نظام کے ساتھ ہے۔ پورا نظام اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ہے، پورا نظام عمران خان کے خلاف ہے۔ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، چاہے وہ پنجاب خیبر پختونخوا میں الیکشن نہ ہونا تھا، چاہے وہ 1 سال کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس تھی، ان کے حق میں سپریم کورٹ خاموش رہی، چاہے 14 مئی کے حوالے سے انتخابات، وہ 14 مئی کے انتخابات تھے جو صوبوں میں ہونے تھے، بلے کا نشان تھا، پھر آپ کی پٹیشنز، پھر جتنے کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ وہ لے کے بیٹھ گئی، فیصلے نہ ہو سکے۔ تو اس کا تعلق کوئی وکلاء کی ٹیم کی قابلیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق نظام کی مزاحمت کے ساتھ ہے، نظام کے آپ کے خلاف ہونا ہے۔ لہٰذا اس کو بنیاد بنا کے پارٹی کے اندر رکھنا نہ پیدا کریں، پارٹی کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی بجائے یکسوئی کے ساتھ ان مسائل پہ پارٹی کو توجہ دینی چاہیے جو آپ کے اختیار میں پارلیمان ہے، پارلیمان کے اندر پالیسی ایشوز ہیں، پاکستان کے عوام کے بڑے گھمبیر مسائل ہیں، بجلی گیس کے بل ہیں، مہنگائی ہے، اس پہ اگر آپ توجہ دیں تو آپ پھر کسی دشمن کے ہاتھ میں کھیلنے کی بجائے اپنے مفادات کا، اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ بہتر کر پائیں گے۔